بھائی جان حضرت محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند مزید خصوصیات کا تذکرہ کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی، خصوصاً یہ بات کہ ہم بھائیوں میں یہ سعادت صرف بھائی جان ہی کے حصے میں آئی کہ انہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی خدمت اور صحبت بلکہ بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں ہر سال تھانہ بون ساتھ لے جاتے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بارہا حضرت نے انہیں سر کی مالش کرنے کا موقع دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پان کھانے کے عادی نہیں تھے، لیکن کھانے کے بعد بغیر کتھے چونے کا سادہ پتہ کبھی کبھی تناول فرما لیا کرتے تھے۔ بھائی جان اکثر ان کو بر وقت پان پیش کر دیتے تھے، اس لیے حضرت نے ازراہ مزاح ان کا نام پانی رکھا ہوا تھا۔ جب پان کی ضرورت ہوتی اور بھائی جان پاس نہ ہوتے تو فرماتے، وہ ہمارے پانی کہاں گیا؟ ایک بہت بڑی سعادت انہیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک روز انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ مجھے پند نامہ اطار پڑھا دیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ کسی بچے کو پند نامہ پڑھائیں، لیکن بھائی جان پر غیر معمولی شفقت اور محبت کے پیش نظر آپ نے اس معصومانہ درخواست کو ٹھکرانا پسند نہیں فرمایا اور جواب دیا، اور تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، لیکن عصر کے بعد میں ہوا خوری کے لیے جاتا ہوں، اس وقت کتاب لے کر میرے ساتھ چلا کرو، میں اس فرصت میں تمہیں پند نامہ پڑھا دوں گا۔ چنانچہ عصر کے بعد بھائی جان کتاب لے کر پہنچ گئے اور درس شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت کے اکابر خلفاء بھی موجود تھے۔ انہیں اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا رشک آیا اور انہوں نے بھی اس درس میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرکیف درس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہو گئے، اور یہ درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی جان سے اکثر اس واقعے کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم تو ہمارے ہم سبق ہو اور تمہارے طفیل ہمیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پند نامہ پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ بھائی جان نے جب بچپن میں لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سب سے پہلا خط حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھوایا۔ اس خط کا جو جواب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مرحمت فرمایا وہ ایک مستقل سبق بھی ہے اور بھائی جان کے لیے ایک عظیم سرمایہ سعادت بھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برخوردار سلمہ السلام علیکم ما الدعا، تمہارے حروف دیکھ کر دل خوش ہوا، تمہاری علمی اور عملی ترقی کی دعا کرتا ہوں، خط ذرا اور صاف کر لو، اس سے مکتوب الہی کو بھی سہولت اور راحت ہوتی ہے، اس نیت سے ثواب بھی ملتا ہے۔ دیکھو میں تم کو بچپن سے صوفی بنا رہا ہوں، درد سر کا یہ تعویذ سر میں باندھ لو، سب گھر والوں کو سلام اور دعا، اشرف علی۔ عام لوگ سوچیں گے کہ خط صاف کرنے کا تصوف سے کیا واسطہ، لیکن یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے شریعت اور طریقت کے اہم ترین تقاضوں یعنی آداب، معاشرت، اخلاق اور صفائی معاملات کی طرف اپنے متعلقین کو اس وقت بطور خاص متوجہ فرمایا جب دین کے ان شعبوں کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا تھا، اور اردو وظائف اور اوراد و وظائف یا نوافل میں سستی پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی عتاب نہیں فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص آداب معاشرت یا معاملات وغیرہ میں کوتاہی یا ایسا کام کرتا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو اس پر سخت گرفت فرماتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعلیم اور تربیت کا اثر تھا کہ بھائی جان ہمیشہ اپنی نقل و حرکت میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ اس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔